الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شان حبيبه ونبيه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولد الحبيب وخاده متورد والنور من وجناته يتوقد ولد الذي لولاه ما ذكر النقاد كلا ولا كان المحسب يقصد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمدين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد هذا الذي جاءت إليه دوحة والدب حقا قال أنت محمد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمدين هذا
امام المرسلین حقیقتا لا شک فی ھذا الحدیث مواحد لم یات فی اولاد آدم مثلہ فی من مضی ھذا حدیث مسند سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم قالت ملائکۃ السماء بأسرها ولد الحبیب ومثله لا یولد بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف الرحیم من یسمى بأحمد سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدین علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم شہادت کا جناب حضرت عثمان کی ناصر
شہادت کا جناب حضرت عثمان کی ناصر، یہاں پر مختصر اب حال کہنے میں آتا ہے، یہاں پر مختصر احوال اب کہنے میں آتا ہے۔ عزیزان محترم، برادران اسلام و خواہران اسلام و مادران اسلام و دختران اسلام، مجلس واعظ ادب ہر مردین جنین مزن کسان سر لازم ہے، اور چیزی کے بیان بھی تاکہ آئی طرف شما توجہ نہ کرے شما آیت بیکار ہے، شما ہر کس وتی نشینانی دنبا کپتے گئے اور یک مردمی بھی توجہ واس طرف نیستے، اگر یہ حالت بھی تو دیکھ تمام مشین بند کرنے گئے سجے شما واضح تو کا وتی مشینہ نہ سر پٹے یک کی دل گوش نہ کا گوش نداری کی منچی گوش گانا خیال ہمیشہ شما کہ ماوتی مشینہ شرکنے لوگا رہے گوش دارے آ خیر و برکتے کہ ادھائی لوگا نہیں چیئے وطارہ محروم کرنے تا ثواب آچے انچو محنت کرنے شما دور آچے کائتا دلگوش اور توجہ ادا بکنے تاکہ شما دل سرا کم اثر بھی زندگی تو کا کم تبدیلی پیدا بھی ورنہ بیکار۔ عزیز محترم، دنیا حقیقت چی دنی کا ماغ شما دنیا حقیقت نظام بزرگ گشنتی کی دنیا کی اصلی یک واب یک لیب و تماشے جا گئی، اگر یک مردمیا وتی زندگی فہمت اور وتی زندگی صحیح صرف کتی کامیابی، اور اگر نہ ہمیں خواب غفلتوں کا راہ لابتوں کا دنیا بازین تو عزیز محترم تو آئیے یک مثال اس میں خدمت من عرض کرنا توجہ سرگوش دیتا۔ 4 مسافر سفر درد کر، 4 مسافر روانہ بیتا سفر، 4 کاریگر و ہنرمند دیتا، یکی ستاریا ہنچے کاریگریا کہ ہر نمونے دارا رہا ہنچو تراش کا بیان بنائی تھی کہ مردم حیران ہی کسے چون بنائی تھی، یکی درزیت کہ گودے دو چگا و آئیے کمال بیتا، یکی زرگر و سوناری ہر نمونے سہر آئیے بنائی تھی بیتا، یکی فقیر و درویش اللہ علیہ خدا شان یہ 4 یک سفریہ ہور بھی روانہ بھی تھا۔ آج زمانے سفر دشوار بھی تھا، جنگلانی تو کا رسترانی خطرہ بھی تھا، کوہانی تو کا رہزنانی خطرہ بھی تھا، آخر کار اشان شب میں یک جنگلی تو کا قط نی وطمہ وط ہمیں مشورہ اس کو کہ ادا درو موب سے تھا، اگر ماں درو وب سے خدا بزا باہی رستر مسترے کے ماں یک کی پشتنے کو چوش بکنے کے شب کے اصلی 4 پاس ہیں، ماں مردم بھی 4 ہیں، یک پاسی یک کی چوکیداری بکا سیکس بوپسی، دومی پاسا آبوپسی دیگی یک کی پاد بکا، سیمی کا آبوپسی دیگری پاد بکا، 4ویں کا 4ویں کا پاد بکا، بس اشا فیصلہ کو کے برابر ہے۔ چنانچہ اولی شخص کے آئیے رگشتے کے تو چوکیداری بکا اولی پاسا ہما ستارہ رگشتے کے تو چوکیدار بے ہما وپسی، اس سے رفیق آرام سر وقتا کہ مارا چوکیداری وہ ہستے یہ ستارہ دی کہ اگر ماں انچو حشکا بینندہ تو منہ بھی واب گری، اچھا ماں چیزی کی نہ چیزی شغل بکنا
ہستا مرد سوتاریا آیا چسکو کے وتی اوزار گون تنتے ہر رگی تپرے درست کے لیے کشتنتے ہمیں کشا درچ کے کشا کے وقت گے تھا ہمیں درچ کا ربنا رب رتے نی آئرا رندئی جت صافی کو سلئی کو اڈی کو پدا آئرا نقش و نگاری کو پورا ایک حسینی جنینی صورتی بنائی خوبصورت جنینی صورتی بیچارے نگوش داری اسی جنینی بنائی اسی پاس پورا بھی اسی درزی آرہ پادکو کے نیتو پادا مو افسم درزی کے پادت آیا دی سبحان اللہ یہ مردہ کے استی یہ درچکارا یک ہنچی حسینی خوبصورت جنینی صورت بنائی تھا کہ مردم بجا ارتنکا کی دارے اچھا منبی اس کا چیا نندا وتی کمال ظاہر بکنا ایشی لاتی گد مد گونتا وتی مشینہ رکشتے ریشمی گد ہنچے لاتی جنینی دودھ تیاری کو ہمیں دارا رگورا داتا تھا ہمیں دارے جنین آرا ہمیں گودی گورا داتا اسی ٹیم پورا بھی تو ایشیا پدا سونارے ہرا پاتکو کے پادا نہیں تی باری گے ماں وپسی نہیں سونارا کے وقتی وابا پادت تو کنتی ہو یا خوبصورت جنین دارے اور آئیر شرریں گد بھی گوریں منی دوئیں تیسری کی چوکی دارا اسے مزنے کاری گیری کتا اچھا منچیا اس کا بنندا ماہا وتی کمال ظاہر بکنا اشیا وتی اندہ آتے روک کو ہمیں دا شور مور وتی کشتنتی ساتھ و زیور اڈکنے گا لگے چیزی اسی پونزے ماں کو چیزی اسی بوشے ماں کو چیزی اسی دستا مانی کتا زیور تیار بھی مانو اسی وقت سے کے ٹیم بھی پاد کتی فقیر و درویش آ رہا اللہ علیہ رہا ارے بابا پادا نہیں تو چوکی داری بکم بزد میں ٹیم نہیں پورے ایک ادھر وقت فقیر ہے کہ چارے پورا کشے جنی آدمی میں دیما نشتا اللہ کشے سامان اس نے بس زیور ساتھی پرے لباسی گورے صورتی باشر نے اسی ادی اشاوتی کاریگری کو مو ہے چھونر منی گورا نے اسی مسلح پچ کو خدا گورا سجدہ کو وضو کو نماز ون مشتی اے اللہ چومبی کے میں اشانی دے میں شرمندہ ببا کہ ما درستہ وتی کمال ظاہر کتا تو ہچ کمال ظاہر نہ کتا من بھی ہنری مردمیا منی گورا ہنر ہچ نیستی من بھی ہنری مردمیا منا وتی رفیقانی دے میں شرمندہ مکہ ہے پروردگار اور تو وتی فضل و مہربانی آچی شیتوں کا سا معاملہ خدا ایسی دعا قبول کو اور یہ دار یک مرد انسانی بنے پورا جنینی بنے سائے مانگی نی کے صحبہ درست چاری کے آگاہ بیتا نی چارے اسی سر دیوانہ بیتا ستا راگو کی پیسرا بھنگیج من کو تا یہ منین کی درزیا گو کہ بلے اس کی داریا سنبہیتا وما گودماٹ کو تو اسی واسطہ اسی حقدار منا سونارے اگو کے شما ارچی کو تا بہ منی ایک سور کے معیشہ رپیر کو تگا ہمیں سہرا ہی خوبصورت کو تا اور اس سہرا نے قیمتہ بچا چن چکی حقدار منا فقیر اگو کے شما درستی چیز بیکار تا اگر اسی سا مہم ابھی تینے تے سا منی دعائے برکتا چیشی توقات کا اسی حقدار منا چارے جھگڑا بیتا اسی برے قاضی صاحب گورا فیصلہ ہے میرا باری قاضی اشیارہ کیا دن ہر فیصلے کے قاضی صاحب بکنتے مارا منظور ہے یہ چاری کا شتان قاضی صاحب گورا ہوتی قصہ چاری نہ بیان کو قاضی صاحب اچم چس کو بکری کی یہ جنی آت ہمارا چارے اسی اوہ یہ بائدی منی لوگا بھی منی نکاح بکنا گوشی شما چاری دروگ بنتے ایو مردوں میں کری داری بیتا چوشی دروگ توپ بندگ بھی اسی کہ داری بیتا اوشی میں گدگورا داتا اوشی میں سہر آئی پھر کو تا اوشی منی دعایا مردوں میں بیتا یہ صفا شما دروگ بند
شمارا معلوم نہیں دراصل منا یک ٹینگی بیتا چند روچا چی تتکا چنوگا یہ ہمائیں یہ منی ٹینگی شاگو چونتی ٹینگی منی ٹینگی کشی نا برے حاکم گورا برے حاکم گورا برے مطارا بھی لوگ کے نہیں برے شتا حاکم گورا حاکم گوما تمامی قصیش بیان کتا پنچینا حاکمہ کی جنی آدم آرہ دی آئی نیت بھی خراب دی گوشی ارے بد نصیباں اے وہ منی حرامی اے منی حرامی ہر یک کی شما دعوے دارے اوشی منی گی اوشی منی گی اوشی منی گی چھی قاضی صاحب تارا چھی کی تو گنو یہ منی حرامی ہو ہاں یہ چاری نہ 10 مسئلہ ہوتا اسی ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد وہ بھی کم بخت تیرا چاہنے والا نکلا ماں وہ آئی گرم ہاں فیصلے ہی کرنا نہیں بل ماں چیک نہیں کہ آبی تو یہ عاشق بنے تھے دیگی ایک فقیر یا ہمیں حال عشقت کی بیت اسی جگڑے ہی دیتا آت کی شانی گورا گوشی شما مفتہ جگڑا کرنا ہے بادشاہ گوشی منی گے قاضی گوشی منی گے ستار گوشی منی گے سونارا گوشی منی گے اور درزی گوشی منی گے مفتی جگڑا مکنے ادا نزدی کا یک درچ کی ہستی نام انتی شجرت الحکم یک درچ کی ہستی کہ آئیے نامی شجرت الحکم شما درو حمود احمد رچ کے گورا بروے وتی دعوی بیان بکنے ہر چیز کے مستحق کی یہ چیز ہماری رسی یہ درج کے خصوصیت ہمشہ یہ فقیر حبر ضرورت یہ پنچی مردم روانہ بیتا چارے مسافر قاضی اور حاکم درشتا ہما شجرت الحکم گورا جنینش بگونے ہر یک کیا وتی دعوی بیان ستارہ وتی دعوی بیان کو درزیہ وتی دعوی بیان کو سوناریا وتی دعوی بیان کو فقیرہ وتی دعوی بیان کو قاضیہ وتی دعوی بیان کو حاکمہ وتی دعوی بیان کو وقتی کے درستہ وتی دعوی کے حلاس کو تا درچ کے کنٹ کے استت رکھے تھے پچ بھی کنٹ کے پچ بھی ہمیں جنی آدم ہمیں کنٹ تہا پتر ہاں کنٹ دف پدا بند سورت از بی سورتی آمد بیرون سورت از بی سورتی آمد بیرون باز شد انا الیہ راجعون اصلہ چونکہ داریت نا دارتوں کو شروع سے سورت از پردہ آمد آیان سورت از پردہ آمد آیان باز اندر پردہ خواہد شد نہان اس یہ نتیجہ شمارا سمجھائیں نا یہ حکایت نتیجہ چاہیے کہ میں بیان کو کہ ہمیں حالت کے اصلی انسان خاکی ہے انسان چا خاکا چی پیدا دیتا خاکا چنچکی دارا چی بنت انسان چا خاکا چی بنت ای دنیا تو کا قدم ایر کنگارن ہمیں انسان ہمیں چیزیں ہمیں انسان دعویدار باز بھی تھا پت ماتا گو کی شیارا ماں پرورش کتا ای میں گی استادا گو کی شی تربیت من کتا ای مننگی مرشدہ گو کی شی ہدایت کشک من پیداشتا ای مننگی واجہا گو کی منی غلامی معیشی مالک حاکم آگو کسی جان و مال حفاظت کنوک منا ای مننگی رشتہ دار و قریب آنگوشت کے ای میں گی دوستاں و محبت دعویٰ کو کی ای میں گی لیکن یک روچی تمامی رشتہ سدنتی تمامی دعویٰ رد بینتی کسارا معلوم نبی تی کہ کجا چی اٹکا و کجا شو یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه
وصاحبتی وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ای درستی رشتہ پرشاں قیامت روچا نہ براتے رشتہ پشکپی نہ ماتے رشتہ پشکپی نہ پتے رشتہ پشکپی نہ جنین حقیقت شے کہ کسی رشتہ پشکپی تھی درستی فانی رشتہ ختم بینتی حقیقت رشتہ وہ خدا کو متعلق قائم ہے. لیکن انسان دنیا ہے تو کا آئے گا رنگ چہ تمامی گویا کہ دنیا غفلت نا کی چیزانی تو کا ایک قدر منہمے کی کہ وہ کی خالق آرہ فراموش کچھ. قرآن چیات کا قرآن ہمیں راہ ہمارا سوچ دنتے کہ رہے عقل جز پیچھ بر پیچھ نیست رہے عقل جز پیچھ بر پیچھ نیست برے عارفاں جز خدا ہیچ نیست. ہر چیز سے خدا ذات دی ہچ نیستی مردم تعلق ہے جو خدا پیدا بکا اور ہما تعلق پیدا کرنے کے واسطہ قرآن کا رسولت کا اس صحابہ کرام اور بزرگان دین حالات ہمیں واسطہ بیان کرنے بینتے کہ شمیں رشتہ کو خدا گوما مضبوط بھی شمیں رشتہ کو رسول اللہ گوما مضبوط بھی ہنچو کہ آیا ہوتی رشتے آرہ مضبوط کو تدتا. تو عزیزان محترم مرچگی مجلس کی شمیں خدمت پیش بے گئے 4ویں مجلس اور ہنچو کی دوشی میں وعدہ کو تگا کہ یہ مجلس تو کا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت واقعہ مشروع خدمت پیش کرنا. حضرت عثمان کہیں ذو النورین سبحان اللہ حضرت عثمان کہیں ذو النورین دو نور آئیے لوگ ابتا نورا چی مراد دوئی نورا چی مراد دوئی جنک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رقیہ حضور جنکی حضرت عثمان کو میں نے کہا داتے بیمار جانیت بیمارت وفات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان آچی ایک قدر خوشت ایک قدر راضیت تو عثمان منی دومی جنک ام کلثومہ بھی نکال دے. ہاں بزا آئی رسول اللہ دل سرد کتا بیتا کہ وہ تھی دومی جنکی بیتا یک نور رقیہ دومی نور کلثوم. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہما شخصی کہ آئیار و گشان صاحب الحیا ہمیں جو جذبہ حیا آئیے تو کا موجود بیتا کہ خدا فرشتیاں بھی چاہ حضرت عثمان اچھی حیا بیتا الذی تستحی منہ ملائکۃ الرحمن حضرت عثمان غنی آچے اللہ فرشتیاں بھی حیا بیتا. اکبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشتگت لوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک لاکید مبارک کم کی برس چستت کونڈ مبارک چیرتا باقی ایدی قدم مبارک ظاہر تا خالی کونڈ چیرتا. حضرت علیت حضرت عمرت حضرت ابو بکرت یا پیاکات کا حضور ہمیں پہ میں نشترت نیکی حال اگر کہ عثمان پیدا دی واجہ نشت وہ تھی پادی چیر داتا جس کچھ کو واجہ ای اتکا تو تھی پاد مبارک قدم مبارک چیر نہ داتا حضرت عثمان باری کا تو چیر داتا مجھے حضرت عثمان وجود تو کا ہمیں جو حیا اور شرم ہے کہ آئے گا داخل بھی بیتی منہ یہ حال کا بدیستی نہیں تھی چارتی نہ کو تو واپس ہمیں
ہنچو حیا جذبہ ہی تو کبتا اور فرمائے دیتے کہ موتی حضرت عثمان غنی فرمائے دیتے کہ موتی راستی دستارہ کدی وتی شرمگاہ یہ نکلا کدی استنجا میں راستی دستے گو میں نگفتا پرچا کہ ای دست ہما روچی کہ میں محمد دست سرا ایر کتا اور میں کلمہ ونتا مسلمان دی تگو میں ای دست قدرہ مز جانا کہ ای دست ای لائق نہیں کہ میں اسی گو میں دزما بھی استنجا بگرا ای دست میں ادب اور احترام کرا ہمیشہ حضرت عثمان اور ہنچے سخی بیتا سبحان اللہ سخاوت حضرت عثمان مشہور ہے خدایا غنی چیا اشنا مدنی مالداری بیتا قافلہ اشی شتا بیتگا شانہ واپس کیا اتگا قافلہ مالی کی گومیتات کا ادا کے رستہ گوشی برو حضرت عثمان قافلات کا برو حضرت عثمان غنی ایک قافلات کا چیز میز بگرے تاکہ مدینہ تو کا قحط سالی شتا حضرت عثمان غنی ایک ورہ کے ماں آکی یہ مارے جنس بدے میں خرید کرنے کہ میں ملک تو کا مدینہ شہر تو کا قحط کبتا گوشی ہو گوشی میں پیسہ نہ لوٹا بھی تمام قافلہ تو کا ہر چیز ہستا درستہ نہ بار کرنے بزیر کہہ چشکا منی عزیز محترم براتا اور چپاں یہ واقعات شانی عشق و نگاچے مردم عقل حیرانے کی ای دنیا مردم کی تگا کہ آ دنیا مردم ای دنیا مردم ما شما میں شما وتی حالت آ رہا بچاری ای دنیا تو کا ما شما زندگی گوازی نہ گئے ای آ دنیا مردم کی تگا لیکن ہنچی زندگی گوازی تگے کہ مرچی تاکہ دنیا ہستے اشانی نام توار دنیا تو کا جسکگی اور اشانی ذکر خیر ہے بدبختی ابو لہبا ابو جہلا گوشت کے فکر مکنے او منی قوم مردما و محمد ذریعہ چی فکر مکنے کہ ای روچ کو روچت برز روگے ترقی کرنے گئے مسلمانانی تعداد زیادہ بہ گئے فکر مکنے اشیارہ خدایا مردی چک نہ داتا محمدارہ خدایا مردی چک نہ داتا اسی چک درو جنے کا اور جنے کیسے پتے وارث بتنا کا پتے کار جنی جنی چک سنبھالتنا کا مردی چک میں انگوڑا پتے کارا سنبھالنتے اسی رونق دا ہمیں چو روچے کی زندگی اسی وفات آچی رنگ اسی اسلام اسی دین اسی مذہب درو گار بے رواں معاذ اللہ گار بے رواں اللہ تعالیٰ فرمائے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے منی نبی شانی حبراچی غم زدہ مبے پریشان مبے انا آتیناک الکوثر اے منی نبی منترارا آروچے کے تمام مردمانی نکو حشک بیتے فریاد کنوک بینتے آروچی میں ہنچی تاجی تی سرا دیا ہنچی عزتی ترا دیا کہ منترا حوض کوثر صافی بنائینا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر یہ ہمان نعمتی کے منترا نصیب کنانی کے تو اسی شکرانے نماز بوان وتی رب دیما شکرانے نماز بوان اور وتی رب دیما قربانی بدے اشانی حبرانہ خیال مقام شاہی چار روچے بہار دا کہ محمد زندگی اسلام زندگی اور محمد کے روتی اسلام روتی یہ تمامی بہار ختم بھی یہ گو ورنتی
شانئک هو الابتر. ہمیں تی دشمن کے مرچی گوش گایا کہ محمد ارن محمد نام و نشان پشت نہ کپی آئی اسلام پشت نہ کپی. دنیا گندی تھی کہ ہمیشہ کی ایڈولا گشتا ایشانی نام اتوار گار بھی تھی لیکن محمد تی نام قائم بھی. تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں. تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. ارے بیچار اللہ فرمائنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نبی منتی ذکرارا بلند کتا جا گئے کہ منی نام موجود ہیں آئی کشا تی نام بھی موجود ہیں. جا گئے کہ اللہ موجود ہے اودا محمد نام بھی موجود ہیں. فرمانی تے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ انچو کہ من بلندا منتی ذکرارا بھی بلند کتا. آپ کو جان جا گئے کہ منی نام بھی اور تی نام مبی. بچار بانگا مؤذن اوشتی بانگ دنتی اگر یکنیم کی گوشی اشہد اللہ الہ الا اللہ. ارے بانگ تے پورا نبی دا کے نگوشے اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر یہ کافری کے گوشی میں مسلمان بیا چی گوشی لا الہ الا اللہ. مسلمان بھی تنکا پا فقط لا الہ الا اللہ وانگا تاکہ نگوشی محمد رسول اللہ. ہمیں پیما نماز مردم واننتی نماز تو کا تحیات مردم نندی تشہد وانی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نماز تو کا بھی تحیات کامل نبی دا کی شہادت الوہیت پروردگار گومت و محمد رسالت اعلان نکنے. تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں. تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری پر. ارے یوں کا دنیا تو کا محمد نام بلند نہیں بلکہ وتی پیرک آدم آرہ جست بکنے کے جنتا ہم پیتا. فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری پر لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد. لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد. درج کے توبہ کیسی جنت تو کا کہ آئیے چل روچا یا چل سال تک تیزی اسپی گوما یا کی سوار بھی آئیے سائے چیرا بیتا جی آئیے سائے نہ کٹی. حمودہ ہم محمد نام لکھتے. عزیز محترم ان شانیہ کا ہوا الابتر. ابو جہل نام کجے گار بھی شو ابو لہب نام گار بھی شو
یا کہ کافر نامگار بھی ہزارانی چوک کشانہ بھی تگا چوک نماسگانی گوما نیس تو نابود بھی تشانی نام شو لیکن منی محمد نام زندگی قیامت تک زندگ پشکر. تو عزیزان محترم مزنی دولت ذکر حبیب، ذکر رسول، ذکر نبی. تو نبی گوما ہر چیز کے تعلق سلسلہ کو نبی گوما قائم ہے، آئین ذکر بھی قائم ہے. مرچی 40 سال گزتا کہ امام حسین علیہ السلام دشت کربلا تو کا شہید بھی تھا لیکن دلانی تو کا مسلمانہ نہیں گا انگا ہم ٹپ تازہ ہے، انگ فراموش نہیں. بہرحال عزیز محترم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زامات شمارہ یاد ہے کہ دوسری میں بیان کو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وتی وفات وقتا وتی شہادت وقتا وصیت کو کہ شش مردم نام داتے کہ ششی مردم بنندہ سہ روچے تو کا وتی خلیفہ انتخاب بکن گیا ہما ششی مردم من نام گران کنا شما بخش رضی اللہ تعالی حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ای ششی چیدہ چیدیں ڈلگیں صحابیہ منی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت مطابق ای ششی بزرگ نشتا. 2 روز تک بحث و مباحثہ کو لیکن یک نتیجے درنے پورا 2 روز خالی شد. 2 روز تک ایشا مسلسل کوشش کو بحث کو مباحثہ کو میٹنگ کو کمیٹی کو ششی مردمہ نتیجہ ہس درنے باقی روچ یکی بچ گئے. سہمی روچ کے ادا بھرو برو ایشا فیصلہ کرنے کی سہمی روچا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اگشت یہ میٹنگ نشتا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف شروع کو خبر گشتی کہ بیچارے معصوم ششکش امیدوار ششکش اوشی منا گوڑا ہاتھ فیصلہ بھی فیصلہ ونا بھی دولا قربانی دے لوٹی اولی قربانیاں من دے کہ ماں ششی نانا کم بکنی سائے بکنی ہر یک مردمی دومی مردم واسطہ دستبردار بھی نہیں. میں تو کا سہ مردم قربانی بنا سہ مردم واسطہ سہ مردم اتارا امیدوار لسٹا چی بکشی سہ مردم حق کا فیصلہ بکا پیش من کپا اور من شمار گشا کے ماں کئی واسطہ دستبردار بیان آئیں گو نہ واجہ کی تجویز شر تو پیش مکب یہ بری ماں ہم یہ ابر راضی ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ گو کہ من دستبردار بیا حضرت زبیر کا حضرت زبیر گو کہ من دستبردار بیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے منی طرفا چی حضرت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گو کہ ماں حضرت عثمان حق دستبردار ہے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کہ من حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے دستبردار نی میدان تو کا سہ مردم پشکر اور سین و دستبردار یاد بکنے حضرت زبیر کئی واسطہ یلودا حضرت علی واسطہ حضرت طلحہ کئی واسطہ یلودا حضرت عثمان واسطہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کئی واسطہ یلودا عبد الرحمن ابن عوف کے واسطہ نی حضرت عبد الرحمن ابن عوف گشت کے اے منی عزیزان مو دستبردار من نوشت حضرت عبد الرحمن ابن عوف دستبردار کی بھی باقی مقابلہ 2 مردوں میں درمیان
مقابلہ کے درمیان ہے دو مرتبے. یکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یکی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دو مردمان درمیان نے مقابلے. چونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوفہ قربانی تھا کہ آئیے نام بھی ہستا سہمی ہمایا آئیے قربانی تھا کہ میں نہ اٹھتا. لہذا یہ دو واجہاں حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو واجہاں کو کہ اے عبد الرحمن ابن عوف تو وتی قربانی داتا لہذا میں فیصلہ تو بکا ہر چیارہ تو کچھ خلیفہ ہمائے باقی منشتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ شر نماز ٹیمہ مسیح درخ مردم قائم ہے اعلان مردم کو در مسیح جمع بھی تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف عادت پوچھتا مختصر ایک تقریر کو تھی اور چرایا چرن پوچھتی میں درمیان عید والا فیصلہ بھی تھا مرچی سہمی روچ اور آخری روچ ہمارا فیصلہ کرنے کی تو ماں ہمیں فیصلہ کرنا کہ حضرت عثمان غنی کے ہستے آئیے رمن خلیفہ پوچھا درستہ چی پیسر وطی ارکب حضرت عثمان دستہ بیعت کو تھی اور رندہ حضرت علی پادت دست سر بیعت کو تھی کہ من منظور رند تمامی مخلوق کا بیعت کو. یہ واقعہ کدی گئے نے یہ واقعہ بھی تھا سن 24 ہجریہ سن 24 ہجریہ اور محرم 4 تاریخ مسلمانانی خلیفہ کہ بنت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان والد نام کہ بھی تھا عفان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان آرہ خلافت مدت کی ہستی خدایا 12 سال دا 12 سال خدایا اشیارہ خلافت چلائنے کے مدت دا تھا. کیا درستان چیز یاد ہے حضرت ابو بکر کم مدت رسے چرایا چرن حضرت عمر فاروق بھی 10 سال چیزی تک اسی 12 سال ہے. لیکن منچی عرض دیکھنا اولی ششی سال پہ آرام بستا اسی اولی ششی سال آرام سر وسطا فتوحات بہ گایا جنگ بہ گایا ملک فتح بہ گایا نظام برابر بہ گئے بالکل شرری سر وسطا. لیکن آخری ششی سال انتو کا رنگ دنیا بدلت اور ششی سال یک مصیبتی بھی تا حضرت عثمان غنی واسطہ. اسی وجہ چاہیے اسی وجہ بھی شمارہ گشن کہ ہما صحابہ کرام کیا ہے رسول اللہ صحبت نصیب کی تگا حضور مجلس نصیب کی تگا آج صحابہ مزن وفات کی چکو نماسگانی دورت نوجوانانی دورت تو اتحاد و اتفاق سبق کی اشانہ محمد الرسول اللہ ذاتگت حبر پشت نہ کرتا کسترپاد کے پاد قائم تھے گوڑا وتی پہ مطلب پوچھنے. حالانکہ منی رسول حکمی حضور فرمائنی تے کہ اگر شمع سرا یک حبشی غلام اگر شمع مستر کنک بھی شمع ہمائی دیما بھی دست بے بندے آئی حبرہ ربزی. لیکن یہ تعلیم آرہ کہے گوشتا نوکی نسل کے ہستے آئیے تو کا آپے میں جذبہ نیستا آپے میں محبت نیستا آپے میں اخلاص نیستا آپے میں جذبہ اتحاد نیستا پمش کا اشاری تو کا اختلاف پیدا انتشار رنگ نمایاں بھی ہر کس ہمیں طلبگار بھی کہ منع اقتدار پہ رسی زانا ماں زانا چکم کرے مارا پرچی اقتدار نہ رسی ماں پرچی حاکم نبی میں خاندان پرچی مسکر نبی یہ جذبہ پیدا ہے. اسلام تو کا یہ بعض خطرناکی چیز ہے کہ ہر کس وتی قومیت وتی علاقائی نعرہ بجنتے یہ غلطی چیز ہے. میں نبی ہمارا یہ تعلیم داتا کہ مسلمان یک جسد واحد یہ پیمان
انچو کے تی سرا سے بغیر پاد پنچا آزا جدا جدا ہے، دست دگی آزائی، پاد دگی آزائی، چم دگی آزائی، گوش دگی آزائی، آئی صورت بھی دگری، گوش صورت دگری، چم صورت دگری، پونز صورت دگری، لنٹانی صورت دگری، دست دگی صورت ہے، صورت دگرا لیکن جسم یک کی اگر تی پاد کسانو کی لنکو کا یک پس کے در بیتی تو تی تمامی جسم بھی قرار بھی انہیں کہ ہم لنکو خالی درد کرتی تھی تمامی جسم گشے نادرہ ہے طرح واہب نے پریاد کنے حضور فرمائنی کہ مسلمان مشرقہ اگر یک مسلمان یارا تکلیف دے رسی تھی مغرب مسلمان آرام میں تھی کہ منی برات پرچی تکلیف تھی یہ تعلیم اسلام ہے یہ فراموش ہاں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یک اختلافی بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیانہ پیدا ہوا۔ بنی امیہ گشا کے مازانہ نزور ہے اور بنی ہاشم گشا کے ہم طاقت والے، یہ جنگ بری بنی امیہ اور بنی ہاشم میں شروع ہوئی۔ حضرت عثمان غنی بنی امیہ ہی، حضرت علی مرتضی بنی ہاشم، یک جگڑی اشانی درمیانہ شروع ہوئی۔ بنی ہاشمہ گشت کہ دین رسول اللہ ہے گی، مذہب رسول اللہ ہے گی، مارا اسلام رسول اللہ ہے برکتہ رستہ، تو بنی امیہ چتو میں حاکم بمام، بنی ہاشمہ نہ پائے دی کہ حاکم بمام۔ جب جگڑے ہی چیز پدا دومی جگڑا شروع بھی قریش اور غیر قریش، چونکہ مسلمانانی تعداد مزن بھی بعض بھی تکا اسلام یو کا عرب تو کا نیا ہر نیمگا شنگا، ہر نیمگا اسلام شنگا، تو گورا مسلمان آنگو کی نہیں جانا چی ہمیشہ نہیں قریش بایا میں حاکم بے بان جانا ماں حاکم بے گے لائق نہیں، غیر قریش اور قریش درمیانہ جنگ پدا انگا گستر پرو عرب اور غیر عرب اجا مانگو کی زانا ماں زانا بادشاہ بیت نہ کرنی نہیں عرب میں حاکم بے بان، یہ بعض خطرناک ذہنیتی پیدا کی منافق لاتی تو کا ہنس دیتا ہے ایسا ہمیں آس روک درستہ کے پیسر کوفہ تو کا ہمیں اثرات ظاہر بھی تھا، مرد ہست نامت اشتر نخی اشیا مردمانی تو کا ہمیں خیالات شن کتا کہ ازرو اسلام ہچ حق نیستی کہ چیز قریش تمام مسلمانانا وتی غلام بھی بنائے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ چونکہ عام مسلمانہ ملک فتح کو تگا لہذا بادشاہی اور حکومت تو قدر و حقدار، تو ہرچے کے عرب نئے تھا اشتر نخیے ہمیں حبر جو زہر پیمائشانی تو کا شکر اور سازشی ٹولی پیدا بھی کوفہ گورنر ہستا حضرت عثمان طرفاچی سعید ابن عاص اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوئی، بیچارگی گورنر وتی بچائے واسطہ حضرت عثمان منظوری دو اور ہمیں جماعت دہ مردمانہ شام آچکش جلاوطن عراق آچکش شام نے مگر جلاوطن کو کہ منی عراق آچی در آئے گا، نتیجہ یہ بھی کہ بسرے تو کبھی یکھنچی ٹولی اڈ یہ شب تاریخ مسلمانہ یہ ہمشی نقصانات کے دیما پیدا کر کوفہ اور بسرے تو کا ہماکار کے اشتر نقیہ کتگت
مصر تو کا ہنچی یک مردی دیگی درد کا یہ نام عبداللہ ابن سبا آیا ہمیں کار ذمہ زو کہ میں مسلمانانی تو کا اختلاف دور دے عبداللہ ابن سبا کیا نو مسلمی انوک مسلمان بتگا لیکن اسی نسل کے اصلی یہودی ہے یہودی کے اصلی کبھی بھی مسلمانانی دوست گیت نہ کرنا بصرہ اور کوفہ تو کا وقتے کے اشارہ معلوم بھی کہ اودا چیز جماعت انچی اڈ بھی تا سازش کنوک اب بعض وش بھی آیا کم کی محنت کو یہ تمامی پارٹی ضرورتن تھی تمامی جماعتی ضرورت منظم کتا اور آمادہ کتن تھی یہ خبرہ کہ حضرت عثمان آرہ خلافت گادیا چی ایرگی جگہ مارا نہ لوٹی حضرت عثمان ہر نیمگا ہوتی مردوں میں شنگ کتا تاکہ بروا مردمانی دماغ خراب بکنے اور عام مردوں میں مسلمانانی اعتماد حاصل بکنے اور ظاہرہ چی وہ تو دیندار لباس ہوتے تاکہ مردوں میں بھروسہ بھی میں سب نمازی تسبیح خان صوفی و درویش ہوتا بنائے تھے اسلام خیر خواہ ہوتا بنائے تھے اور اندر اندرہ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان حکومت جڑے برگے اندر ہر چیز کے عراق تو کا بیگ آیا ہر چیز کے شام تو کا بیگ آیا ہر چیز کے مصر تو کا بیگ آیا اسی اثرات کا مدینہ تو کا مدینہ منور تو کا اسی اثرات کی اثر محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما محمد بن ابی حذیفہ بھی صحابی اور محمد بن ابی بکر بھی صحابی اے مردم بھی ہمیں جماعتوں کا شامل بھی نہیں مدینہ حال بھی خراب بھی حضرت عثمان خود مدینہ منورہ موجود ہی ادا بھی سازش شروع ہوئی یک روچے حضرت عثمان غنی جمعہ روچے خطبہ واسطہ ممبر سر اوشتاتا خدا حمد و ثنا بیان کرنے کہ مجمع تو کا چی یک مردم عبادت اوشتات اوشتے عثمان نہ اوشتے امیر المومنین اوشتے عثمان اللہ قرآن مطابق فیصلہ بکا اللہ قرآن پیما عمل بکا قرآن سرا حالانکہ جمعہ خطبہ شمار مسئلہ سمجھائنا کہ وقتی کہ امام جمعہ خطبہ واسطہ اوشتی فلا صلاۃ ولا کلام منی رسول فرمائیں کہ امام منبر سرا وقتی کہ خطبہ گا کہ امام کے بوشتی گوڑا نہ کسیار حبر کرنے گے اجازت نہ کسیار نفل مانے گے اجازت فلا صلاۃ ولا کلام نہ نماز کسی اگر سنتی پش کرتے کا موانی امام وقتی کے خطبہ مانے تو دیر آتی اور متی کے تو کا حبر کرنے کی اجازت نہیں حتیٰ کہ اگر دیگی ایک مردمی نادان یا حبر کرنے گے دومی مردمارا انچو اجازت نہیں کہ آئیے ربوشی بس کا پرچہ کیا دومی مردمہ بوشی بس کا گوڑے اشیاء بھی حبر کو نا ای بھی گنہگار بھی ہما لطیفہ مولانا جلال الدین رومی شما نیش کو دا مجھے چیزی مسافر سفرہ شتا نماز ٹیم کی یار مارا ملا کسی گونے بیا برچی ماں وقت ایک نمازی جماعت گوما کنے ملا ماں نہیں بلے جماعت ثواب بلے مارا رسی یا کی وتی پہ میں نے دیمیش کو پشتا مردہ نیت بس پشتا تھا مغرب نمازی نے ہمیں وادی عزیز محترم ہمیں وادی دیما چی یا کچھ کی گوست یا پیشی گوست یا جانوری گوست پشتاچی بھی تو مردم نماز کرنے گا جالا نہ چارا سہل کرنے گا پیشی گوزی کچھ گوزی چی گوزی چار گا نماز بچ کو موا میں نماز وانچی دیگه نمونه پیشی گوشت اندست بستگ این دیگه نمونه پیشی گوشت
کشے گا کو بس کا نماز پرشی بس کا نماز پرشی سہمی گا گو شرکتے شیار گوشتے امام آگو شگر ماہ برنا شگر ماہ برنا نی ہمیں اس حضور فرمائنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یک مردمی اگر غلطی کرنے گئی آبر کرنے گئی تو نہیں مفتی مبے علی رحمہ ارے بس کا جمعہ ابر مکا اور تو ذرا ابر نہ کو تھوڑی گنہگار بھی تھے اصلا منع یہ واسطے شماری مسئلہ یہ واسطہ سمجھانے لوٹی کہ ماں دیگی روچہ ظہر نماز 4 رکعت وانی نوانی جمعہ روچہ بغیر عیدگی روچہ میں 5 رکعت وانی 4 رکعت امام 4 رکعت فرض وانی ماشاء میں 4 رکعت فرض وانی جمعہ روچہ 2 وانی نوانی نی 2 نماز میں ہمشی نماز صورت وانی باقی 2 رکعت آنی بدلا کیسے ہم 2 خطبے کے امام وانی تھے 4 رکعت پورا نی نماز تو کا حبر کرنے کا نماز نہ پوچھی تو آ خطبہ وانے گئے آئیے گوشدار واجب ہے اگر کسی خطبہ تو کا حبر بکنتی تو آئیے نماز خطبہ تو کا نقص بھی لغو تو کا داخل بھی آئیے نماز تو کا نقص کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ وانے گئے جمعہ روچے عادت کا اٹھتا تھا کچھ تو قرآن سر عمل میں کہا عثمان عادت بھی نہیں عثمان انچو گندے مردو یک بچی کی نام آدھی مسلمان وقتی کے ہوش کے رو اگر مسلمان چمکور پجن یار وقتی بندہ اسی میں دلے رہے ہیں مکسی پروانہ دارا میں حقی حبر کنا یہ حقی حبر ہمیشہ حضرت عثمان غنی نے ظاہر کے حالانکہ خلیفہ ہیں طاقت آئی دستے قوت آئی دستے یا بلوٹی شہر ہر قسم سزا داد کا لیکن نرمی سر آئیے رگشتی ابا تو بنن پدا ہما لفظی گشتہ کے آیا عثمان اللہ قرآن پیروی بکا حضرت عثمان غنی پدا آئیے رہے اشارہ کو کہ بنن ابا تو آنش سیمی برا پدا اٹھا نہیں پدا بھی حضرت عثمان غنی ارے غصہ نہیں یک بری نہیں دو بر نہیں سہمی بری لیکن ایک بندے خدا چہرے سر غصہ ظاہر نبی پدا بھی نرمی کتی اور محبت گوما گشتی ابا تو بلند اور خطبے ارگوش بدار چونکہ ای اتفاقی گپی نے آئی پیسرا چی بنتا آپ کی گیتا پارٹی سجے ایسا پروگرام بستا آپ کے گا کہ مرچی ما خطبہ تو کا حضرت عثمان آرہ بے عزت کرنے چنانچہ ہم وادی اودا چی اکی پادت اودا چی اکی پادت پشتا چی اکی پادت ڈرنا چی اکی پادت ادا چی اکی پادت شور بھی دیما ودتانی وتی جاگے بھی نہ اٹھاتا دیما ودتا ممبر گرات کا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاری نمبر دے رہے تو بابا اور پدا ڈنڈا چلاتے اٹھتا تھا سنگھ اشگونا بجا سنگھ حضرت عثمان مسجد نبوی تو کار مسجد احترامہ بکا نائب رسول زخماں چی چور چور سارا ٹپ گبا ٹپ زنو کا ٹپ ادا ٹپ ادا ٹپ ہما سنت محمدی زندگ کو کہ طائف میدان محمد سنگھ وارتا ان چکی درد مردمہ پھر بھی اور اختیار تی وتی دستیں یک اشارے یہ گوما کہ ہما ساتھ ختم کنک بے حکومت کی دستیں فوج کی دستیں پولیس کی دستیں یک اشارے ہی گوما تو درست کت کنے لیکن آفرین بی تی بردباری سرائے عثمان آفرین بی تی صبر و تحمل سرا
یک مردمی ہم گرفتاری نہ ہو، یک مردمی عربی سزا نہ داتی بیتوار اثر جہلا کی وتی لوگا. عزیز محترم، نی تو سمجھے کہ عثمان کہے بھی تھا چونے شخصی بھی تھا. حضرت عثمان انی خبر کب کہ منی حکومت کے استے نی سازشیاں چپر تمامی صوبے گورنری در لوٹائیں گے، عراق، شام، مصر، تمام گورنری لوٹائیں تو مشورے واسطہ. عبداللہ ابن عامرہ مشورہ ادا کے واجہ منی خیال ہمیں گشی کہ یہ خبریں دبائنے کے واسطہ تو دیگی ایک کافری ملک کی سرد جنگ شروع بھی کر وقتی کی جنگ شروع بھی تھی، ہنگامی حالات بیان تھے، مردم ہما کو خیال بیان تھے، تئی خیال پچا ڈیل دے. شام گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ داد کہ تو اختیار بدے ہر ایک صوبے یہ گورنر آ رہا کہ وتی صوبے کنٹرول اب سنبھالش مواد. حضرت عبداللہ ابن مسعود مشورہ داد رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں مردم کی شورش کا نگایا، فساد کا نگایا، یہ کم نہیں مردم ہو ایشانہ بلوٹائن چیزیں زر بدے ایشان دپا بند جھگڑا وقت ختم ہو. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ داد مشتق کے معاف بکا حضرت عثمان منی مشورہ ہمیشہ کہ تو ہر چیز کے مردمانی اعتراضات تیسرا یہ اعتراضات نہ دفع بکا، ہر چیز کی شانی مطالبے پورش بکا، اگر نہ گوڑا کرسی آ رہی ہے لوگ فائدہ ہچ نبی کانفرنس ختم بھی، جلسہ ختم بھی، رنگ حضرت عمرو بن عاص معافی ہم لوٹت معذرت لوٹتے اور گشتی کے ماں دراصل مفسدانی اعتماد حاصل کرنے کے واسطہ یہ رائے پیش کو تبتا ماں انشاءاللہ تحقیق کرنا کہ شانی مقصد چاہیے من طرف بیتوارا اطلاع ہم کو. یہ جلسے چرند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام معاملات اس طرح خود غور کو اور سہ کار عملی قدم سہ چس کو تھی. گورنر کوفہ سعید ابن عاص آرا گورنری آچی کشتے اور آئیے جا گیا ابو موسیٰ اشعری آرا مقرر تھے. تمامی صوبیانی تو کا اصلاح حال واسطہ تحقیقاتی وفد روانہ ہوتا اعلان کو تھے کہ حج موقع ای سالہ ہر چیز کی شکایت یہ ہستے حج بیتے منع ہوتی شکایت پیش بکا ماں ای شکایت دور کرنا. نیک نیتی اگر مقصود بیتے نہیں تھے تو حضرت عثمان گورا بیت کی شکایت اس بکتے ہیں یہ دور ہوتی ہے تھا بلے ادھر نیت کے نیک نیا مردمان اشانی نیت ہی خراب ہے. بہرحال مدینہ شہر تو کا ہم گڑبڑ شروع بیتا حضرت عثمان وقت کے معلوم بھی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی آرا باری باری اشانی گورا دیم داتے اور اشان ترغیب داتے کہ شما ایدہ شور و مچی مکنے ہر قوتی علاقہ نہ واپس بروے تھا شما ہر چیز کی جائزے مطالبہ ما اس پورا کرنے. تمام معاملات آنی سرا مسجد تو کا غور کرنے بھی طلحہ بن عبید اللہ پادت پوشتاد اور آیا سخت کلامی گوما حضرت عثمان گوما گپ جت بی بی عائشہ طرفا چی پیغامت کہ عبداللہ ابن ابی سرا ہما مردمے کہ آئیے سرا صحابیانی خون الزامی تو آئیے رب مصر امارتا چی بکش آئی گردنا کہ خون صحابیانی ہستی آئیے گورنر مکم بکش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بی بی عائشہ تائید کو نی حضرت عثمان غنی اور فرمائن کہ ٹھیک ہے
گوڑا عبداللہ ابن ابی سرحا مکشا لیکن شما یک مردمی گچین کنے بنا بدے کیا لوٹن تھی ہمائی لوٹن تھی ہمائی گورنر کر دین دے مردما گو کہ محمد بن ابی بکر کے استے اشیارہ تو گورنر بکن دین بدے اور عبداللہ ابن ابی سرحا رچا گورنری آچے بکش مشیشر زر فرمانی یکی لکھتی تیاری کو محرجت اور معاملہ جھگڑا ختم بھی بغاوت ختم بھی فیصلہ بھی اور جس کو ہمیں کاغذ آ رہا جس کو داتے محمد بن ابی بکر آ رہا آئیے تو کا ہمیں لکھتے وہ تھی گورنر آ رہا کہ ماں قرار معذور کو تھا تئی جا گیا محمد ابن ابی بکر کے استے گورنر آ کے کہہ دے تو چار جا اشیارے بدے تو علیحدہ لکھ کے داتے مور جتی برابر کو داتے خیر ایشو تھا کمو کی سکون بھی مدینہ تو کا جھگڑا نہ بھی چیز روچا چرنگ حضرت عثمان غنی ادی کے پدا مدینہ تو کا شور بھیجے اور ہمیں مردم کے شتگے تو فسادی پدا آت کا مدینہ تو کا ای شور عشق نگارن تمامی مسلمان چوتی لوگاں چی درد کا دیتے کہ مدینہ گلی پوچھیا جی تو کا سازشی کر رگا ہے انتقام انتقام ما بیر گرے ما بیر گرے ما بیر گرے جست کا نبی بابا شما ہنی خوش بھی راضی بھی شتے پدا شما چیا آتی ہے چو سور کا نگاہ ایشا ہنچے الزام حضرت عثمان غنی سراجت کے مردم درو حیران ایشا الزام ایجت کہ حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اشیارہ حضرت عثمان کاغذ لکھ کے دا کہ تو گورنر تو برو دا چارج بزی یہ سیمی منزلہ دا مدینہ ایچی درد کا دا سیمی منزلہ رستگت کہ دیتے کہ یک مرد ہشترہ سوارے تیزی گوماوتی ہشترہ تاچینانی روڑے مردم کے اسے خلافت مرتبی خلیفہ مرتبی محمد ابن ابی بکرہ کی اشیاء ردی تو آیوتی رفیقانہ گشتے کی اشتر سوارہ ربے گرے حالا معلوم کرنے بانی چیئے گفت شاہیر آرتش جستی کو تو کہے کجا رہو گا آئی اگست کے ماں امیر المومنین حضرت عثمان غنی من غلام اور من روگائیں مصر حاکم گوڑا تو مردمہ محمد ابن ابی بکر طرف اشارہ کو گشتے کہ مصر حاکم و عشی میں گما ہمراہیں نوکی حاکم و عشی رو گئے تو ترہ ہر چی گشگی عشی گما بگش تو اشتر سوار گو کہ نہ ای حاکم نہیں مصر حاکم ہمائیں کہ حمود ہیں منہ ہمائی نیمہ کلے گونے بروگا آکر روگا لگے شاہ پدا جب پدا آکش محمد ابن ابی بکر کو کسی تلاشی بھی گری بیچاری شرچی گونی تمامی بدن تلاشی گتے کسگانی سامانانی اردانی ہچ کرنے البتہ اشیاء یک مشق کی گورایا لیکن مشق بائدے آپا چی پر دی یہ مشق کا آپ مان نہیں ستا مشی مشق کا تل بکنے چارے مشق تو کا چی مانا مشق اس کے تل کو آئی تو کا کاغذ ادھر کاغذ تو کا حضرت عثمان مہر لگتا شرگوش بدار مسلمان حضرت عثمان غنی مہر لگتا اور ہما حاکم مصر رہے لکھتے گی کہ ہما حمود ہیں کہ محمد ابن ابی بکر تی گورا پیدا گئے فلا فلا ہمرائی گونن تی ہر ودی کے ای تی گورا برسی فوراً نشانہ بکش اور تا حکم ثانی اسی رفیقانہ قید لکھا نی اشان دی کہ حضرت شنگو کہ حضرت عثمان حکومت ہوگا بتا ادا مارا خط لکھتا داتا کہ محمد ابن ابی بکر خلیفہ ہیں اور وہ تھی قاصدہ پیسرا دیو داتے گے کہ ای کائے رسا شانہ بکش مارا دھوکا داتا ماں بیر گرے امی واسطہ پدا ماں واپس مدینے آ کے نی ماں دا کہ حضرت عثمان شہید نہ کنے ماں نہ رہے
مرد دھوکہ داتا. حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیگی ہم بازی صحابی جمع بیتا تو اشان گو کہ ہم خط ہمارا پیش آئیں خط تشکیل داشتا اشان پدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیاہ واجہ ایچی حبرے انیمہ صلاح کتا کا یہ پدا چی بھی حضرت علی ہے جس کو کہ امیر المومنین ایک غلام تئی گے چارے مجھے غلام بنی گے سبحان غلام بنی ہوتی گے جس کو یہ ہوشتر کی اسی طرح غلام سوار بھی تشتا یہ ہوشتر بھی تئی گے مجھے ہوشتر بھی بنی گے پدا جس کو امیر المومنین یہ خط کے سرا کے مہر لگ گیا یہ مہر بھی تئی گے فرمائتے کہ مہر بھی بنی گی نی پدا آخری سوال ہے جس کو بڑے ای خط تو لکھتا جواب داتے کہ خدا حاضر و ناظر کہ میں ای خط نہ لکھتا نہ مرا معلوم ہے کہ کیا لکھتا نہ من لکھتا نہ منارا معلوم ہے کہ ای خط کیا لکھتا اور من خدا حاضر ناظر سمجھا گشا یقین بکنے کہ ماں چیزیں گشا صحیح گشا حضرت علی کو تعجب ہے خبر غلام تئی بی بی ہوشتر تئی بی بی خط کے سرا مہر تئی بی بی اور پتہ بھی طرح معلوم نہیں کہ خط کیا لکھتا تو منع لکھتا حیرانی خبر حضرت عثمان پدا کو کہ قسم منا خدا ہے سوگندی منا وتی خدا ہے نہ من وت لکھتا نہ دگری دستا چی لکھائیں اور نہ معلوم نہ غلام داتا ایشر مصر بے نیشا ہم خط جن دے چارے کے کوشش کو کہ پجا پیارے ہی خط کئی گئے کئی دستخط یہ خط کے اصلی کئی نوشتے پہ گئے باس چارے تے ایشا سمجھت کہ یہ خط لکھ کے تھا مروان دستخط ای ودی مروان حضرت عثمان لوگ موجود تھا مردمہ وہ کہ شریف مروانہ میں حوالہ بکر مگر حضرت عثمان نہ کو کہ شما چو جوش تو کا ہے شما چو غضب تو کا ہے مروان شما دستا بکے بھی شما بوٹی بوٹی کے تحقیق نہ کنے تفتیش نہ کنے کہ واقعی ہمائی لکھتا ہے نہ لکھتا ہے یہ جوش شما نمن چپے ویشی شما حوالہ بکنے تاکہ تفتیش و تحقیق میں بھی نی مردم بگڑتا پدا گندوشی نظم تھے مروان بھی میں حوالہ نہ کا معلوم بھی ہمیشہ فرماتے لیکن اکثر مردمہ کو کہ حضرت عثمان کبھی دروگی سوگند نوا حضرت عثمان جو سوگند وارتا گشتا کہ نہ میں لکھتا نہ میں لکھائیتا نہ میں معلومی نہ میں غلام دین داتا راست خوشی لیکن پدا بھی چیزیں مردمہ گشت کے گوڑا مروانہ پرچی میں حوالہ نہ کر تاکہ ماں مروانہ بغیر تحقیق بکنے کے باقی ہمائی لکھتا یا نہ اگر مروان غلطی ثابت بھی تمہاری سزا دے لیکن حضرت عثمان را شبہ ہمیشہ کہ اگر مروان اشانی سپرد بکنا تو آ تحقیق ماں کی کس نہ کا ہما وادی بوٹی بوٹی کرنے جوش تو کا مردم کرو نا نی عزیزان محترم حضرت عثمان کی وتی لوگا شو یہ باغیاں چپ چاگردہ چی حضرت عثمان لوگا رگے رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ داں کی منی ای قالب تو کا سا موجودی ای لباسی کہ منہ خدایا گورا داتا موتی دستانی کو منہ کشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو میں یک وسیعتی کتا موتی محبوب نبی وسیعتا رمن نفروش من توری بے میرا موتی موت را قبول کنا لیکن موتی نبی وسیعت نہ پوچھا چھ وسیعت حضور وسیعت کو تیا عثمان انہو لعل اللہ
يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. حضور فرمان کو اے عثمان، امید ہے کہ یک روچی ہنچے بہتے کہ خدا ترارا یک قمیص تی شرریں گورا بتا، اور ہر ودی کے خدا یہ قمیص طرح گورا دا مردم لوٹن تھی کہ ہم یہ قمیص تی گورا چی زور بکشا لیکن خبردار نہ کشی. قمیص چی مراد ہمیں خلافت کہ اللہ تعالیٰ یک روچی مسلمانہ کی خلیفہ بنائے نہیں، مردم لوٹا کی طرح ایر بگی جا لیکن خبردار ایر نہ کپے. تو یک نیمگی منی نبی وصیتی دیکھ نیمگی موتی، موت قبولیں لیکن میں وصیت رسول آرہ نہ پوچھا. 6 روز تک حضرت عثمان لوگ محاصرہ بھی یاد بکنے عزیزاں، 6 روچا باغی چپچا گردہ استاتگاں منش کو تا خبردار یکی یک نانی چنڈی میلتی کے لوگا برو مشکی آپ میلتا کے لوگا برو بلے حضرت عثمان شد و تن نے گما گوتی چکو اولادا نہیں گما بھی ملی. بے احترامی ہنچو زیادہ بھی کہ مدنی صحابہ شتا ہمیں باغیانی سرپت کنگا کسا گوش نہ داشتا گوشی شما مزنے وتی جا گیا مزنے بروے بنندے یکی روتی کارا بکے. یک بری رسول اللہ لوگ بانک ام حبیبہ ام المومنین ام حبیبہ اسے بزدگ بھی کہ عثمان چک شدی گا عثمان چک شتنی گا انچو روچیشا نان نرستا ای بیچارک نان اڈکا وتی دستانی سراکا کہ من مسلمانانی ماں تھا ام المومنین من رسول اللہ حرما موتی دستا یہ چیزا کنا بنا بلکہ منی حیا کنا منا کلن تو کے روگا من کے روائیں شانہ چنڈے نان دے. ایک دروازے کے دفعہ رسے اکشی بانو کو جانگو شما شما ماتا ام حبیبہ راستے اکشی بل کجا چی طرح گونا گرمی نان پتکا کجا رہو گے واپس برو. ام حبیبہ عربی نے مسلمان وقتے کے گنوخ بھی بڑا یہ چمہ پردہ پجا نیاری کی منی ماں یہ رسول حرم ہے اور رسول زعمات عثمان پرواہ نہ کھا. حضرت عثمان حضرت علی ارے لٹائیں تھی لوگا کہ تو بیا منا دب کب حضرت علی دروازے کے دفعات کی مروا تو کا حضرت عثمان ملنا باغیاں کو کہ ترا بھی اجازت نہیں نئے لے ترا مرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وتی پاگا رکش حضرت عثمان لوگ مردمان چی یکی سیڑھی سردا کہ برو حضرت عثمان بدے کہ موتا رسید بل ایمن نیل تو کے آئے برہنے کے سرے گوما حضرت علی واپس مدینہ حضرت عثمان وہ لوگ تو کا محصورت یا کس قیدیت نظر بندہ مدینہ شہر تمامی انتظام 6 مردوں میں دستہ ہے حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر یہ 6 مردم مدینہ شہر انتظام بن جاتا ہے. لیکن ای شور تو کا ای فساد تو کا ای جھگڑے تو کا ای 6 بزرگانی آواز کہ گوشتا ہے. وقتی کے حضرت عثمان لوگ مردمانہ مؤثرت عثمان گوما وقتی شانی تکلیف زیادہ دیتا تو حضرت عثمان وتی لوگ سراسر برزا جہلا چارے تھے باغی دروشتا فرمائیں تھے اس میں تو کا علی موجود ہے مردمان کو ادا نہیں سمتوں کا سعد موجود ہے حضرت سعد گشی آہم موجود نہیں خاموش ہے. پدر ساتھی رن فرمائیں تھی کہ شمیتوں کا ہنچی مردوں میں ہستے کے برو حضرت علی آرا بگوشی کہ ماں تنی گی خدا واسطہ میں واسطہ یک مشکی آپ را دے دیتا. یہ ہنچی دردناکی الفاظیت کہ یک شخصی بزک درکنا نشو حضرت علی بنا کہ حضرت عثمان من لوگ مردم تنی کا طرح چی آپ اس لوٹتا
حضرت علی سے مشق آپاچی پرکنائن داتتے کے برکش جلتے لیکن ای آپ شرری سرا نشتا تاکہ بنی ہاشم و بنی امیہ ہمیں غلام کے گونے تیشا روگا چیزی غلام زدگ بھی تو تب تا نہیں آپ شو رسا صحیح نیشتر نی مدینہ تو کا یک حال شنگی کہ اگر مروان آرہ میں حوالہ مکہ حضرت عثمان نیما سوائے حضرت عثمان شہید کا نگا دیگر آمد نیما حملہ کر سر کپی آئی لوگ تو کارے حمود احلالے تھے حضرت علیہ کی ابر عشق و پریشان وہ تی شہزادے لوٹائیں تا حسن حسین کجائے تا شما ابا ما حشی دی جی بروئے حضرت عثمان دروازے کے دفعہ گوشتے زہمانہ برہنی کی زہمانی کو ما گوشتے پہرہ دار بے دے دے کسی آرے لوگ پترے گا محلے کہ میں شیحالی عشق تاکی حملہ کرنا لوگا روانتی ہیں شہید کرنے کا خبردار یکی آرے محلے لوگ تو کرو عزیزان محترم پدا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور عید کے صحابہ بھی وہ تھی دوئی چکانی حفاظت واسطہ دیم داتے کہ اشانی حفاظتہ پر شما بروئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز برا باغیانی سمجھائنے کے کوشش کو یعنی ہر چیز کے نصیحت کرنے کو سمجھائنے کے حقت درست پورا ہو گوشدار ہے کہ ہمارا نصیحت چیئں کہ حضرت عثمان کو تک لوگ اس طرح سر کرتے ہیں گوشی انشدکم اللہ والاسلام اے مسلمانہ من شمارا خدا سوگندہ دیا اسلام واسطہ دیا چیزی خبر مرچی مشمع کو میں بیان کرنا اگر راست ہم کو راستہ اگر دروگ ہم کو دروگ حال تعلمون ان رسول اللہ قدم المدینہ شمارا معلوم ہے کہ آروچی کے رسول اللہ مکہ چی ہجرت کو مدینہ ولیس بہا ماؤن یستعذب اور مدینہ تو کا وشیاں آپ نے سوریاں اور مسلمانہ ہمیں سوریاں آپ وارتا نادرہ بھی تھا بیمار بھی تھا غیر بیر روما سوا یک چاہتے کیا یہ نام ہے چاہتے روما نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیں من یشتری بیر رومتا یجعل دلوہ معدلا المسلمین بخیر لہو منہا فی الجنت اے مسلمانہ شمع تو کا چشی جوان مرد ہستے کہ ہمیں چاہتا رہا خرید بکا پا بہا اور پدا ہمیں چاہتا رہا مسلمانانی سرا وقف بکا تاکہ مسلمان بھی آئیں چمی چاہتا چی آپ بھی برا من ضمانت دیں کہ ہر مردمی چاہتا بگری اور مسلمانانہ وقت بکنتی ماں یارہ جنت حوض کوثر کے ہستی سلسبیل و کوثر کے ہستی ماں ہماری ضمانت دیں آئیارہ گڑا ہو باغیاں کی مرچی شما اوشتا تا ٹیلک کشتے کے منستر اوشتا تگے اور شما زانے گڑا ہمیں چاہت کیا ہوتی پیسے گو مگے کیا ہمیں چاہت پتہ مسلمانہ نے صرف وقف کو اور یہ بشارت حقدار گڑا کہے گی فشترے توہا من صلب مالی یوں کا من گے موتی خاص مال کسی شریداری نستا من یہ چاہتا رگے اور میں اشارہ مسلمانہ نے صرف وقف کو افسوسی ہو مسلمانہ ہمیں چاہت کے من گپتا اور منش میں سر بزدک بھی تمام مسلمانہ نے سر وقت کو تک کہ سوری آپ ورگا بزدکا بیمار بیا مرچی ہمیں چاہتے آپ آچے منا رہا یک مشکی بھی مرسی ہمیں چاہتے آپ آچے جانور آپ ورگایا اسب آپ ورگایا لیکن عثمان چکانا یک مشکی مرسی اور منی سر پر سوری آپ دکھتی نمجھ اس کے نہ شمارہ کے برابر ہی چاہتے آپ منگت گئے یا نا گوشی ہاں تو ہمارا سوگنتا تو مدروگ نہ بندی چاہتے آپ تو گتا اور واجہ برابر گشتا کسی چاہتے آپ چاہتا رہا بگری مسلمان آنا بدا آئیر جنت شکریں آپ رسی گوشی دومی حورہ منی گشتا ہے
انشدکم اللہ والاسلام هل تعلمون ان المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله من يشتري بقعة لفلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. مشی مسلمانانی تعداد باز بھی مدینہ تو کا مسجد کا سانا جاگا نبی مسلمانا کرا یک لوگی استا رسول اللہ کو کشوے تو کا جوان مرد کہیں کہ ہمیں کر والا لوگا پا بہا بگری اور منی مسجد تو کا حور بکنتی من قیامتا جنت تو کا اشیاء تی شرط کری لوگی آئی رد آئینا گوڑا ای کیا خرید کو یہ لوگ من خرید کو پیغمبر ادا اور ہمیں مسیح تو کا شامل کو مرچی دنیا رو گے مسیح کا نماز وانے گے عثمان لوگ نماز وانی آئیے اجازت نہیں کہ مسیح برو نماز وانے بگش راستی ادروگی سرش جہلا جتا اسی حبر و راست بدا فرمائنی سیمی حبر انشدکم اللہ والاسلام هل تعلمون انی جهزت جیش العسرة من مالی شمارا منسو گل دیا مشام کہ یک ہنچی لشکری رسول اللہ تیار کو غزوہ تبوک کہ تنگی لشکرت مسلمانانی گورانا سلاح ہستا مسلمانانی گورانا راشن ہستا مسلمانانی گورانا سواری ہستا مسلمان بھی سر و سامانتا اور مدنی زبردستی طاقتور دشمنی گوما مقابلیت رسول اللہ کو پیارے مال بھی دیتا کہ میں سرگوں زندی دشمنیاں کبتا اچھی داد کنے پیارے بولے شمارا معلوم ہے کہ ای جنگ تو کا درستان چی گیشتر مدد کیا کو من کو یا نہ کو مشی ہو لانے حضرت عثمان چھ مدد کو تگا حضرت عثمان نقد کیستی 1000 دینار دا آزمانے 1000 دینار داتی 600 حسطری داتا گو آ پلو آکڑا رہتا نہیں گوما 600 حسطر اور 1000 دینار حضرت عثمان غنی اچس کو داتا چندے تو کا پتہ 4ویں خبر انشدکم اللہ والاسلام سوگندے آمن شمارا خدائے اور اسلام نام سرما پیل کنا جست کنا هل تعلمون ان رسول اللہ کان علی سبیر مکہ ومعه ابو بکر وعمر وانام فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارة بالحديد فركزه برجله اسی میں شمارا یاد دیا سوگن دیا اسے یاد بکنے اور بچا اگر راستی گوڑا قبول بکنے اگر راست نے گوڑا منا تقریب بکنے شمارا معلوم ہے مکہ تو کا کوہی استی نامی سبیر مکہ تو کا کوہی استی حضور صحابی عثمان کو شگئے کہ مکہ تو کا کوہی استی نامی سبیر اور ما رسول اللہ کو ما ہمراہ تم ابو بکر صدیق منی کو ما ہمرایا عمر فاروق میں کو ما ہمرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرائے اور ما گیا سے رندائے ما سرکبتے ہمیں سبیر کوہ سرا فتحرک الجبل ہمیں کوہ چنڈگا لگے ما کے سرکبتے کوہ چنڈگا لگے فرکزہو برجلی رسول اللہ وتی قدم مبارکہ رہا جس کو جد لگتی ہمیں کوہ آ رہا اور فرمائیں تھی اسکن سبیر او سبیر وتی لرزگا بند بکا او جبل سبیر وتی چنڈگا بند بکا او جبل سبیر خاموش بے ترن معلوم نے کہ مرچی چونی پاکی مردمانی قدم تیسر ایر بیتگا تو ذرا نظانے کہ مرچی تیسر کئی قدم ایرام فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ
فإنما عليك النبي والصديق وشهيدان. تیسرا مرچی قدم کب تک آئی؟ ایک نبی بھی چونے محمد. تیسرا مرچی قدم کب تک آئی؟ صدیق ہے کہ صدیق بھی کہیں ابو بکر. تیسرا مرچی قدم کب تک آن؟ دو شہیدان، یکی عمر یکی عثمان. ہما مکہ کسے گپا آوادی رسول اللہ بشکے کی بزا. حضرت عمر منی صحابی بھی شہید بھی میری تھی اور عثمان بھی شہید بھی میری تھی. مارا دوینا پیغمبر شہید گشتا عمر شما دی کہ شہید بھی شو معلوم بھی مم بھی، اور شہید ہمائے کہ بے گناہ پشک بھی معلوم بھی مم بے گناہ پر چی وطارہ گنہگار کرے تو منی خون ریچگا کہ من شہید بن. بہوشتا کہ پیغمبر ای حدیث گشتا نہ گشتا اسے اللہم نام بلے یہ حدیث ما عشق تا اسے اللہ اکبر مرضی مالک شمار چکنے بکنے خدایا تو گواہ بے دے کشا اقرار کتا. شہیدو و رب الکعبہ انی شہیدن اشان گواہی داتا رب کعبہ من سوگن دے کہ بدا من شہید من مظلوم. عزیزان محترم، غرض کے حضرت عثمان غنیہ ہم ان چونکہ سمجھائیں نا یہ حق سمجھائیں. حج موقع چیزیں روٹ روٹی حج نزدیک ہے. باغیانہ خطرہ ہے کہ اگر میں انتظار بکنے دا کہ حج موسم بیتے ہر نے مدا چیز مسلمان قائم کے گڑ ما حج کت نہ کرے. لہذا چاہ حج موسم شروع بے گا چی پیسر باید ماوتی کارا بکنے اعلان اس کو کہ حضرت عثمان یلدگنی جلدی کرے. چاہ حج موسم شروع بے گا چی پیسر چاہ حاجیاں نہیں آئے گا چی پیسر حضرت عثمان آرہ شہید بکنے. حضرت عثمان عشق اعلان کنی من نئے پادر پدش و برزا شہ مردم آخر شما منی خون تنی کے با کجا جرما منی گناہ چی کہ شما منی کشگ در پہ. میں اسلام شریعت تو کا مردم کشگ صورت سہ گناہ چی یک گناہی بکا کشگ بھی. اولی گناہ ہمیشہ کہ مردم بدکاری بکا آئیے رسنگ سار کر. دومی گناہ ہمیشہ کہ آئیے دیگی مردم پزانت کشتا آئیے قصاص و بدلے دیما کشن. سینی صورت ہمیشہ کہ آئیے اسلام یلا داتا مرتد بیتا اسلامی یلا داتا پدا کافر بیتا آئیے ربی کشک بیتے. نی من شمار جست کنا آیا من کسی آرہ کشتا کہ شما آئیے بدلہ من کشک آیا منی سر بدکاری الزامی کہ شما من کشک آیا من رسول اللہ دین یلو داتا برگشتہ بیتگوں کہ شما من کشک. اگر کسی دل تو کہ شکے تو گوش میں دارے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. میں کلمہ وانا گواہی دیا کہ میں محمد الدین یلو نداتا گوش نی شما من پرچی کشی. مردمی من نہ کشتا کافر من نبی تو مرتد من نبی تو بدکاری من نہ کتا. یہ صحیح صورت بغیر دیگر صورت کی ہستی کشے گی نیستی نی شما من پرچی کشی. یہ ہنچیں دردناکی الفاظ تھا اشانی جواب باغیانی ور نیست لیکن پدا ہم فسادیانی دل تو کا خوف خدا پیدا نہ آئینی چمانی تو کا خون سوار آوتی ناپاکی ارادیانی سر انگا مضبوط اٹھنا چاہتے. حالات زیادہ خراب دیتا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ شو لوگا حضرت عثمان خدمت حاضر بھی عرض کتے کی واجہ حالات باز خرابا باز گندہ گندگایا اور منترہ رسے تجویز پیش کرنا چرشاں چی یکی سرا عمل ضرور بکا ورنہ کی بچہ مشکل مجھے اولی تجویز منی ہمیشہ کہ تنیگا تو چو نکبتے گئے مدینہ تو کا کی جانباز طرفدار دنیگا تک طاقتوری جماعتیں دا موجود ہیں تو اعلان بکن جہاد ہنی باغیانہ ہمیں دا سڑک سرد رو ہلا کر
تو خلیفہ اعلان بکا جہاد اگر منی یہ تجویز طرح منظور نہیں گوڑا دومی تجویز منی ہمیشہ کہ پشتی دے مگا چی دیوالا پروش باغی ادا استاد دگا تو دیوالا پروش اودا چی درہ سیدھا برو مکہ مدینہ چی درہ یہ تو اگر ای بھی طرح منظور نہیں گوڑا سیمی صورت ہمیشہ کہ تو اگر مکہ نہ روئے اودا سیدھا برو شاما کہ تی طرفدار اودا باز اودا کسی کی نامہ گفت کرو. حضرت عثمان غنی یہ جواب ہوتا فرمائے رہتے ہیں اولی تجویز میں منظور کو تو نہ کہنا ای واسطہ کہ میں مسلمانہ بجنا میں رسول امت منی دستا سے کشل بھی میں رسول خلیفہ و جانشین بھی دیا اور رسول امت میں خون ادا سڑکانی سر بریچا اور ماں اسلام تو کا اولی خلیفہ من ببا کہ ماں مسلمانہ نے خون ریت کا یہ منی دستا نہیں واجہ چمپچا چار گئے ماں آئی مدینہ تو کم صحاب آئی دوستان آئی امتانا کشان دکھنا پسے پیما دومی تجویز کہ میں مکہ بروا ہو میں مکہ بھی نہ روا بچہ کی موتی نبی زبانہ چی ایک حدیث عشق تھا حضور فرمان کو تھا کہ قریش تو کا ایک ہنچی مردمی در کہتی کہ حرم بیت اللہ ہے تو کا جنگ فساد آثر ہوتا اور ہما مردمار قیامت روتا ہمینچوں کی تمامی دنیا کافرانہ خدا عذاب دنتی اما یکی مردمہ کہ بیت اللہ ہے تو کا خوری دی کتا نین تمامی دنیا عذاب یوں کا ہمیں مردر ہمینچوں کی تمامی دنیا مردمان عذاب رسی قیامت روتا جہنمہ ہمشی نیم عذاب درستہ یوں کا ہمیں یکی شخص کا رسی کہ شہرن بیت اللہ تو کا فساد کرائیں تھا تو من نلو کا کہ مودا بروا بچے حمودہ منی رندہ کا یہ اودا دیگے جنگ فسادی بھی اور امت نیم عذاب منی سرہ پہتے معیشیہ بھی نہ کریں باقی پشکت شام روت تو اے منی عزیزان موتی نبی ہمسائیگی ہے میں بروا سر پا ہوتی مجھے شامہ بکتی میں رسول اللہ ہمسائیگی یہ لوگ دیا رسول مدینہ یہ لوگ دیا یہ منی رستہ نبی ہر چیز کے منی قسمتہ لکھتا منا منظور سرنمی تابم سے فرمان نے حبیب سرنمی تابم سے فرمان حبیب ہرچ آید برسر من یا نصیب ہرچ آید برسر من یا نصیب سرکت بدل ہو گئے سرا آخری وتی گویا کہ نصیحت کرنے گئے کہ اے مسلمانہ منارا وتی پروردگارا چھے مجنے امید استے کہ اللہ منی قیامت شر کنتے بچہ کہ منی گورد دا امانت موجودا اور ما ہمیں امانتانی وجہ محفوظ میں دا کار منی تو کان سے موجود ہے کہ نیکاں اولی عشق کہ میں اسلام ہے تو کا چارمی مسلمان منا چارمی شخص منا کہ میں رسول اللہ سر ایمان آتا دومی عشق کہ رسول اللہ وتی یک جنی چکی نکاح منی گو مدا سہمی عشق کیا وفات بھی دومی جنی چکی نکاح بھی منا رضا تھی چارمی اسے کہ من کدی دا کے اسلام آچی پیسر اور اسلام آچی رنگ ہم کدی مگانا نچتا پنچمی اسے کہ منی بدکاری کنک تو بجائے خود منی دلے تو کا کدی بدی خواہش پیدا نہیں ششمی اسے کہ وقتی کہ میں رسول اللہ دست سر دست پیر کو تھا بیعت کو تھا تو موتی راستی دستارہ دا مرتی تک وقتی ستر سر ایر نہ ہوتا ہفتمی اسی کہ وقتی کہ میں مسلمان بھی تو ہر جمعہ روچا میں یک غلامی آزاد ہوتا ہر جمعہ غلامی آزاد ہوتا اور اگر کدی یک جمعہ منی گورا غلام نبی تھا گورا دومی جمعہ میں دو غلام آزاد ہوتا
ہشتمی شی کہ من زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام تو کا من زنا نہ کرتا. نومی شی کہ من زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام تو کا اسلام اچھی پیسر یا رندا مکری دوسری نہ کرتا. اور دہمی شی کہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگانی مبارک تو کا من قرآن مجید حافظ من سینے تو کا قرآن واجہ زندگی تو کا محافظ تو کو یہ دہ امانت منی گورا موجود ہے. امید ہے کہ پروردگار منی معاملہ شرکت. پدا حضرت عبداللہ ابن زبیر مشورہ داتی کے واجہ اکثر مرسم مستقرہ مسلحانی گوما کئی اشار حکم منتظرہ تو اشارہ بھی دے اجازت بھی دے تاکہ عید حملہ بکنا باغی انسان مشی من شمارا خدا واسطہ دیا کہ منی خاطرہ یک مردمی مکش منی سائے واسطہ یک مردمی مکش 20 غلام لوگ تو کا موجود ہے کشتن تھی درائے تنڈنا بلکہ شما ادا مردمی کاری قدری شما جنت برو شما خدا نام اس طرح شمارا 20 نہ آزاد. زید ابن سعادت عرض کتی ہے امیر المومنین رسول اللہ انصار کے اصلی دروازے کے دفعہ اٹھاتا لوٹن تھی کہ مرچی وعدہ نصرت کا پورا بکا انچو کے میدان بدرہ اشا محمد نصرت کو تگا مرچی محمد خلیفہ نصرت واسطہ انصار مدینہ اٹھاتا حکم انتظار کو فرمائتی اگر جنگے ارادیں ہم میں اجازت نہ دیا من کبھی یہ خبر اجازت نہ دیا کہ منی خاطرہ یکی زحمہ جس دکھا. حضرت ابو ہریرہ اجازت طلب ہوتی کہ واجہ حالات سے خرامت تو اجازت جہاد بدے آئیے جانتے گا کہ خلیفت و رسول کے ہستے اجازت جہاد بدنتی تو مرچی بادی مسلمانی در کہتی بادی جنگ ارشاد فرمائے کہ اے ابو ہریرہ آیا ترا یہ خبر پسند کہتی کہ تو تمامی دنیا آیا اور آئیے گوما منا بھی بخشی مجھے کو جان بھی ایک مسلمانی واجہ یہ بڑا پسند نہ کہا مجھے کو طرح معلوم نہیں کہ اللہ قرآن تو کچھ ہی گستا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اللہ فرمائنی کہ ہر مرد میں یک سادار یا ربی گناہ بکشی یا زمین تو کو فساد خاطر یکی خون بکا آیا یک مرد میں نہ گشتا گشے گانا تمامی دنیا مرد میں گشتا گا خدا گشت گئے تو تمامی دنیا مردمانی خون موٹی کرتے نہ بکے پرچی یک مرد میں نہ بھی بڑا آکے میری تھی بڑا چینن چانن گا تھی جوان چست بہنتی دیرے گرے کے واسطہ بڑا ایدہ خون ہے ندی جاری ہے اور گناہ منی کرتے نہ بھی اشیاء میں کبھی اجازت نہ کرتا ہر چیز کی منی طرح کہتے منی رب کاری کے منع منظور. عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کو کہ حضرت عثمان یہ خلافت پشکا رکھدی بکش نشترت انتظار تو کا بیچارہ منی رسول پیشن گوئی کدی پورا دنی کا جمعہ صحب روز درمیت کے گا حضرت عثمان غنی روچے گی نیت ورد وہ ہنچو نہیں اس کے اچھی نیت روچے گی ہمیں صحب سرا چمنے حبین اب شکا وابی بگندی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت ابو بکر صدیق یا کشیا دومی کشا حضرت عمر فاروق صحیح واجہ کشا عثمان مجھے واجہ مجھے مرچی کی دبوجہ پہ ہم نئے گوڑا باتی انتظار انستگی مرچی کی دبوجہ میں گوما پہ آپے کہا چمنے کے بچ بھی کہا جنین آروتی لوٹائیں کہ مجھے مرچی مہی واپ دیتا لہذا میں ہمیشہ لاکی کے تو کہیں بلے برو مجھے شلوار رکھا میں مرچی شلوار رکھا معلومی کی مرچی منی روگے روچی یہ نظارہ من اچھی حالت تو کا یہ بدن بجن دور بھی دیا لاکی کے تو کا بلکہ منی سیتر پچ بھی دی شلوار اجازت کے مفاقہ این ہما وقتا
چیز مرد تیر اندازی شروع کو تے گڈا چلو گیا تیر کپڑا لوگ اور حضرت امام حسین کے دروازے کے دفعہ استاد کا چوکیدار امام حسن زیادہ کس کو کیا یا تیری حضرت علی غلام کمبر سمجھ لگے سر پر تلو گئے جلدی جلدی پتر کا مرغا اور رس کان سے توکا حضرت عثمان ریش مبارک اس کے یہ ریش کہیں یہ رشتے نبی کی سنت کے لیے تو حضرت عثمان ہمیں جو دشمن ہے کہ مرچی نبی سنت عربی ادبی کرنے گا ہمیں بچوں کو چاہے منی فرزن توے اجے یاد توے اگر مرچی تھی ایک زندگی بیتے نہیں تھی تو یہ حرکت آئی دوست نبی تک شرمندہ یلو داتی درد شو درد شو عزیزان محترم تو ادھر اندہ کنانا بن بشر آیا پیشانی مبارک اس طرح ایک انچ کی آسن گونا جس کو جتے حضرت عثمان حضرت عثمان نشتے کا قرآن مان گا ایک لگتی ادا کہ خون چنگار بس قرآن کاٹا نسل حضرت عثمان کب عزیزان محترم عمرو بن حمقا سینے سے اٹھتا کوسانی گون نیزے گونے تیری نیزے بکینی تو کشی سینے مبارک کی طرح حضرت عثمان نے کہا دیگر دیر ہمیں باغیت آئیے زخمہ رکھا سے کہ سرے چنتا حضرت عثمان غنی ہے لوگ بانو بی بی نائلہ دست ہوتی چیر داتا چاہیے ملکی دست لنکو پھوڑ رکھا سائے لنکو پھوڑ رکھا دا حضرت عثمان غنی آخری وقت مرغے روح کے سین قفص عنصری آتی پرواز انا للہ وانا الیہ راجعون یاران زمانہ مثل گلے انار یاران زمانہ مثل گلے انار در باغ آشنائی بوئے وفا ندارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارن یاران زمانہ بوئے بولے انارے درشے پڑنا رفتار ہم تو سورے مجھے جانا گلاب بولنے بلے وہ اتنی وفائے بولے مرچی زمانے دوست ہنچینا کہ ہمایا کے دسترخوان اس طرح عثمان کا نام وارتا بیتا مرچی ہمایا حضرت عثمان شہید کو یاران زمانہ مثل بولے انارن در باغ آشنائی وفا ندارن بی بی ہمیں قرآن چاری تھے کہ ہم خون کے لیے للکتنا قرآن چیل کتب فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم عثمان تو شبہ لیکن کئی بیر خدا کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اے عثمان کرا رہا کہ اللہ بس سے یہ آیت نبی شانہ نازل بھی تھا عثمان خون قطرہ بھی ہمیں آیت طرف حضرت عثمان اور محل سے حیتوں کا شہید عشقو
لاش مبارک بے گور و کفن کپتا 2 روز تک کے اس کی حضرت عثمان لاش ہن چکا نہ کفن دے گا کسی کے نہ قبریں انتظام چند مردمہ ہمت کو کہ ماں خلیفۃ المسلمین آ رہا کو پڑھتے ہیں نماز جنازہ مانا نماز جنازہ حضرت عثمان مسلمانانی خلیفہ حکومت یکنیمی کی آئیے شام و مصر عراق ایران انچ کی بلائیں حکومت واجہ ہر جنازہ نماز صرف عبدہ مرد باغیہ نے اس کے کسی اشی جنازہ شریک مبی اس میں جنت البقیہ دفن کرنے اسی جنت البقیہ اشی قبر کرنے کے لائق نہیں کسی شیر جنت البقیہ دفن مکہ نیست باغی جنت البقیہ آخری دیوالا برت مسلمان کرنے مچھی کے رون کے حاجی جنت البقیہ دروازے راجی کے پترا حضرت عثمان قبر نزدیک ہے نہیں برو برو خلاص بھی گوشی اے مظلوم عثمان تیسرا دیوالا کی ڈن بیتا نی دیوال تحش کہ اشیار جنت البقیہ تو کا بھی دفن مکنے اشیار نماز جنازہ بھی مدیے او مسلمانہ شمع ہوچ کے رو شمع گنوک بیتے نزانے کی شمع چھیک نگائے چھینک نگائے حضرت عثمان شہادت حال سجی ملک تو کا شنگ بھی حضرت حذیفہ یک صحابی کے رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر راز وتی شیار مشتبتگا صاحب سر مصطفیٰ بیتا حضرت عثمان غنی شہادت آچرن فرمائنی تھے کہ مسلمانہ حضرت عثمان غنی قتل کے استی اسلام تو کا یک ہنچی خلائی دور داتی گی یا قیامت تک کی خلا پر نبی اور فرمائیں تھی کہ بیچارے حضرت عثمان دا کی زندگا خدا ازام من جت کے تو کا عثمان شہید بھی تو خدا ازام سے جت کا چی درد کا فساد بند نبی امت تو کا بہرحال عزیزان محترم ای میں غشم تاریخ ہے جو ورق مکیش کو دل ہم دار شد ہم کجا کجا ہم اللہ تبارک تعالی مسلمانوں سمجھ بدا فہم بدا عقل بدا ہوش بدا تاکہ مسلمان یہ واقعات اچھی عبرت حاصل بکا اور وہ زندگانی آ رہا صحیح طریقے سے رکھ بعد شک انشاءاللہ منشم خدمت مسلمانوں نے 4ویں خلیفہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت بیان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین خذ بلطفک یا الہی من له ذات قلیل خذ بلطفک یا الہی من له ذات قلیل مفلسا بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل ذنبه ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم ذنبه ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم انه شخص غریب مذنب عبد ذلیل منه عصیان ونسیان وسهم بعد ساعة منه عصیان ونسیان وسهم بعد ساعة منك انسان وفضل بعد عطاء الجزيل قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعد قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعد فاعف عني كل ذنب فاصفه الصفح الجميل كل نار أبردي يا رب في حقي كما كل نار أبردي يا رب في حقي كما قلته يا نار كوني أنت في حق الخليل عافني من كل داء واقض عني حاجتي
عافني من كل داء واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل رب هب لي كنز فضل أنت وهاب كريم رب هب لي كنز فضل أنت وهاب كريم فاتني ما في ضميري دلني خير الدليل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیز محترم چیز دعائیں درخواست دعائیں تو کا شریک دے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تاکہ میں گشن میں مشکلات میں ہو جی ہاں بسارے دن میں سارے محمد نابو بعض بیمار ہیں سندھ دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ یہ شفا بھی دمتے دعا ادھر پر توجہ رکھنے یا کہ نیک وقت خاتون یہ درخواست دی کہ حاجی قادر بخش صاحب لوگا یہ جنی آدمی ہستی آئیے نشار ہیں آئیے درخواست ہے کہ ماں تقریباً 9 سال بھی کہ من لوگ جاگا کو تھا لیکن دنی تک منی کٹ خالی ہیں خدا منا اولاد مدا اللہ بڑے دعا بلوٹے تو خدا ہی چکے مرادہ پورا بکن اور خدا اشارہ صالحین اولاد نصیب بکن. عبد القادر صاحب درخواست ہیں فرمائنی تھی کہ آئیے مات کے ہستے 2 سال اچھی بیمار ہیں ماں بیماری اچھی ان میں بعض پریشان ہیں دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ عبد القادر صاحب ماں تارا شفا کاملہ نصیب دیگر درخواستیں ہم یہ کیا لکھتا آئیے ہم ہمیں لکھتا کہ آئیے پت اور آئیے مات دوئی یقین لوگا ہر دو بیمار اور پت ماتانی بیماری آچے میں لوگ تمام مردم پریشان ہیں لہذا اہل مجلس دعا بکنتے کہ خدا وند ذوالجلال ایشی پت ماتانا شفا بدام تاکہ لوگ مردم چا پریشانی آچے آزاد بدام. اور ای ہم لکھتے یہ کشانیت براتے کہ فتح محمد آئیے نام اور آئیے طبیعت وش نہیں گاہی وشیں گاہی وش نہیں اور ہمیں زندہ شتا اہل مجلس دعا بلوٹا کہ خدا آئیے را کامل صحت نصیب بکا اور آئیے را اللہ تبارک تعالی دماغی حالت آئیے گا درست بکن ہمیں پیما میں حج ماں تو بخارے برات و عزیز دوست و احباب